نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین قدر، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ و ایسرہ مؤونہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین، آج نکاح کے سلسلے میں جو فضول خرچیاں اور بلا وجہ آج لغویات میں لوگ مصروف ہو کر اس عمل کو انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج دل میں بہت ہی کھٹک اور دل میں بہت ہی چبھن ہوتی ہے کہ کاش آج ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت کے مطابق ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق ہو جائے، اور ہماری نکاحوں میں اور ہمارے نکاحوں کے مجالس میں سادگی آ جائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں اس عمل کو کرنے کا حکم دیا، جس طرح فضولیات سے بچنے کا حکم دیا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاحوں میں اور صحابہ کرام نے اپنے نکاحوں میں سادگی کو اپنایا، تاکہ میری امت بعد کو آئے گی تو اسی سادگی کی بنیاد پر اس عمل کو کرے گی، اور اسے یہاں بھی کامیابی ملے گی، آخرت بھی اس کی کامیاب ہوگی، خوشگواری کی زندگی اسے نصیب ہوگی، اور الجھنوں پریشانیوں سے دونوں بچ جائیں گے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر قطعاً نگاہ نہیں کرتے، وہ دنیا داروں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، وہ غیروں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اور اس کے رسم و رواج کو وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیروں کی روش پر چلے گا، جو غیروں کی روش پر کوئی بھی کام کرے گا، کل قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ کتنی خطرناک بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرمایا کہ جو غیروں کے روش پر، غیروں کے طریقے پر اس عمل کو انجام دے گا، کل قیامت میں اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی میرے ساتھ نہیں ہوگا، میری امتیوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا، اور اس کا شمار غیروں کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی تہدید اور کتنا بڑا خطرناک حکم ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا کریں کہ خاص طور پر نکاحوں میں ہمیں سادگی اپنانے کی توفیق ہو جائے، ہمیں غیروں کے روش پر نہ چلنے کی توفیق مل جائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی ایک ایک سنت پر ہمیں زندگی گزارنا آ جائے، صحابہ کرام کی ایک ایک سنت پر، صحابہ کرام کے ایک ایک عمل کو ہمیں اپنانے کی توفیق ہو جائے، اس پر ہم اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی ہمیں یہاں بھی کامیابی ملے گی، آخرت بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، غیروں کے مطابق چلنے کی کوشش کی، غیروں کے مطابق ہی اس عمل کو انجام دینے پر ہم بضد رہے، تو یقین جانیے ہمارے ان اعمال کا نتیجہ کوئی اچھا ہونے والا نہیں ہے، نہ یہاں ہمیں کامیابی ملنے والی ہے، نہ آخرت ہماری کامیاب ہونے والی ہے، بلکہ دونوں جہان میں خسارہ ہی خسارہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نکاح کے معاملے میں سادگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔